استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأسفياء، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. This month of Muharram is specially attributed to many great personalities, but amongst them, from them, the personality of Sayyidina Imam Hussain radiyallahu anhu karramallahu wajhul kareem stands out from all. Because as the poet said, that there is none like Hussain in the heaven and earth. There is no other, there's only one Hussain in whole of the universe. Why? Because there have been many pious people, righteous people. They were Anbiya, Awliya, Sahaba Ikram, Rizwanul alayhim ajma'in. But Imam Hussain radiyallahu anhu have such uniqueness that it can be not found anywhere else. No matter the other people, many of the Sahaba status were higher, many of the Anbiya, all are higher than Sahaba, but there are certain specialities, certain uniqueness, certain virtues which he has, which no one else shares collectively. One of it is that there is no mother like the mother of Hussain, who is daughter of a prophet, the last messenger. So from that virtue, he supersedes. There is no one who has a grandfather like Imam Hussain. As Rasulullah is unique. Even the Prophet ﷺ grandfather will not match the grandfather of Rasulullah ﷺ, the grandfather of Imam Hussain radiallahu anhu. There's no one like his father, blessed father Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhul kareem, the door to the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A person who has been brought up from the childhood up to his youth and maturity by the Prophet ﷺ. So there's no one from that dimension like Sayyidina Ali. All other Sahaba became Muslim, but Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem came to Islam even before than any other Sahaba. Although he was a child, but he, after Sayyidah Khadijat al-Kubra and Sayyidah Fatimah Zahrah, the third person to accept the message of the Prophet ﷺ is Sayyidina Ali. And Rasulullah brought him up like his own son.
So there's no one really a father like the father of Hussein, the mother like the mother of Imam Hussain, the brother of Hussein, Imam Hassan, is unique in its sense. There's no one. And there was no one who gave such sacrifice as the sacrifice of Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu. He also had the opportunity to sit upon the shoulders of the Prophet ﷺ and Rasulullah ﷺ walking in the streets of Medina. Now that privilege, even the Arish, and no one amongst creation has that, who can, all creation thinks they are blessed by the feet. If they get the feet, if they touch the feet of the Prophet ﷺ, they think they are blessed. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu also carried the Prophet ﷺ on his shoulders, but no one except Imam Hussain and Hassan so frequently rode this blessed, mounted this blessed personality. Now and then Sayyidina Ali radiallahu anhu says, and al-Mu'mineen Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha says that I came into the room and the Prophet ﷺ sallallahu alayhi wasallam was playing with Imam Hussain, and Imam Hussain was riding like actually upon the blessed back of the Prophet ﷺ, and Rasulullah ﷺ was actually entertaining him. So there are many, many other features. He is the Prince of Paradise. And he superseded Imam Hassan radiallahu anhu in sacrifice as well. Although Imam Hassan also has one of the greatest personality. So really, truly, there is no one like Hussein in the whole of the universe from different aspects. As I said, yes, status of Anbiya, of Sayyidina Abu Bakr, Umar, Osman, Ali is higher, but then that is different matter. But actually these virtues which exist in Imam Hussain radiallahu anhu is completely different. So he radiallahu anhu, many people, there's two dimensions to remember him. One is that his uniqueness, his sacrifice and his personality, the love which one has. So from that love point of view, we become sad and we commemorate, because you do not like anyone you love to suffer. So from that sense, if even a thorn pricks Imam Hussain radiallahu anhu, we are saddened. But that is the point of love. But the other dimension, that he gave us a lesson, and Allah subhanahu wa ta'ala gave a lesson. It was not that Allah could not help him, angels could not help him. If awliya Allah has so much power, Imam Hussain radiallahu anhu, the spiritual powers Allah subhanahu wa ta'ala has given him. But it was to give us, the coming people, as a lesson. तो हकीकत तो यही है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जैसी शख्सियत ना ज़मीन में है ना आसमान में है। आपके नाना जैसा नाना नहीं, आपके बाप जैसा बाप नहीं, आपकी माँ जैसी कोई माँ नहीं, भाई जैसा कोई भाई नहीं। आपने जिन कंधों पर सवारी की, उस हस्ती के पाँव की धूल को अर्श इलाही और मखलूक तरसती है। और आप जन्नतों के सरदार हैं, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का हिस्सा भी हैं, और आप अलैहिस्सलाम के नबी। तो उस हवाले से तो कोई भी हुसैन की तरह नहीं है। दर्जा अल्लाह ने अपना अपना सबको दिया है। तो एक तो आपको याद करने का ये है कि हम
परेशान गमगीन होते हैं मोहब्बत के लिहाज से कि जब किसी को किसी से मोहब्बत है तो वो उसको सुई भी लगे, उसको थोड़ी तकलीफ़ भी हो तो बंदे को तकलीफ़ होती है। तो उस लिहाज से तो हम मुसलमान बहुत गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं, और यही मोहब्बत का तकाजा है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ये है कि आपने हम पर मोहब्बत, उम्मत से मोहब्बत की और कुर्बानी, जो मैस पैगाम जो आपने दिया, ऐसी बात नहीं थी कि अल्लाह जो जल्ल मजदहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से बचाया, तो वो खुदा इमाम हुसैन को भी बचा सकता था। लेकिन ये इरादा इलाही था कि सब को आने वालों को एक सबक, एक इबरत एक मिले, ताकि बहुत बड़ा ख़तरा आगे आने वाला है ज़िंदगी में, आखिरत की ज़िंदगी में, तो उससे ये लोग बच जाए। तो ये पैगाम एक देना था सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए, बच्चों के ज़रिए, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और औरतें भी थीं, तो हर एक के लिए ताकि मैसेज एक, द मैसेज विच वाज टू बी गिवन टू पीपल, यही था कि अगर हर चीज़, आफ्टर sacrificing everything, if Allah is pleased with you, you have been successful and you are the most lucky person. The message which Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu gave, that total, in entirety, whatever you have, like he had children, many of us, because of children, we are displeasing Allah, we are displeasing Jannah, we are displeasing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are ruining our akhirah. So yeah, Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu had his wives. Many of us, because of our wife, we are not honoring our parents, honoring our relatives. Our wife has become the pivot round which our life is revolving. So Sayyidina Imam Hussein's message was that this is not the way. This is not the way, this is not worthwhile. This is not actually your ultimate aim. So Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu's wives were there. He knew they will be widowed. What happens to them is not known after, but Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pleasure and welfare of the people he came. So it's as though he gave message that don't make wife your purpose of life. Don't make husband your purpose of life. Sayyidah Zainab's husband also were Ashbar. So they same message. So the message is that these things, children, wife, relatives, they were relatives as well. So many people become distracted because of relatives. So Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu's relatives were also sacrificed. Many of us, Imam Hussain radiallahu anhu was a very rich person. He was a prince of Jannah, and he physically had an abundance of wealth, hundreds and hundreds of goats, piece of land. He was a very rich person. But that also was sacrificed. So the message given to us actually that don't just actually pursue wealth for the sake of the wealth. It's not worthwhile. If you have wealth, gold brick in your hand, and Allah has gone out of your heart, what a good transaction have you done? Is it good? It's profitable, or is it worth transaction? Some diamonds have come to you, but Rasulullah has left your heart. What is that? What type of business? What type of transaction is that? Some prayers has gone with you. Fajr Salah, Jama'ah has gone, and few hours of sleep has come to your body. What a good, profitable transaction you have done.
So from his wealth point of view, he gave this message. His honor and his prestige, the office point of view, he showed that this is not, people who are in politics, they would compromise. They say, if I get presidency, I get this, I will do this. People kill other people, people loot, people sometimes manipulate others. They do zulm upon the poor people to get to the power. They bribe. Imam Hussain was given this option that you just accept legitimacy of our government and we will honor you, we will kiss your hands and feet, you are up on our hand. So politics is, if it's to attain power, it is shaitanic politics. Politics, if you go into to attain Allah's pleasure by serving people, it is Muhammadan prophetic politics. Very simple. So by its essence is not bad or good. It is like Prophet ﷺ said, first hadith in Sahih Bukhari, that if your hijrah is towards a woman or towards money, your hijrah is not for Allah, His Messenger, your hijrah is for, you are going for that. So even hijrah can become shaitanic. If it's for women, it's for fame, name. If your hijrah, meaning you are leaving things, you are doing, migrating, like people were doing in time of Makkah and Medina, was for Allah and His Messengers. The hadith of Sahih Bukhari says, first one, it is for Allah and If it is for women, Prophet ﷺ said, or any other matter, it is for them. So similarly the case with the politics. So people are confused. Some say politics is bad. There's nothing wrong with the politics. If your final destination is Allah and His Messenger in politics, that is good for you. And serving people. And if final destination is power and milking people of their property and looting, you are on the ego trip of shaitan. That is shaitanic politics. Simple as that. Now all politicians can think deeply and introspect in their hearts. Why really they are in there? They can simply check themselves. No, I don't need to say, you don't need to say, or anyone doesn't need. They just need to, why I am here. Yeah, you say to people, oh, I came for people, to serve people, for Allah subhanahu wa ta'ala's sake. When you are not even praying salah, when you are not following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are not upon the sunnah, how can you are not in your own welfare, how can you be in welfare of public? It is no matter. So either you're Muslim, he should keep Allah and His Messenger, his objective. If non-Muslim is doing politics, they are doing it purely for serving the people, that's a good thing as well. So Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu gave this message to do, how to do politics. His politics, why he could get government, like ours, say, okay, we'll give you 10 seats, just compromise. We'll give you this, you just compromise. We'll get you 5 plots, just support us. So same thing was said to Imam Hussain radiallahu anhu. He said, no, I didn't come here. I came for Allah subhanahu wa ta'ala and the deen of Allah and welfare of the ummah. If they're not going to be served, I have no interest. This is, तो आपने सियासतदानों को भी सबक दिया कि सियासत किस तरह करनी है सियासत तो इमाम हुसैन की सियासत के दी लोगों की खिदमत और अल्लाह की रज़ा अल्लाह का दीन अगर जो है सिर्फ अपनी सीट के लिए करनी है तो फिर जो है वो शैतानी बन जाते हैं फिर वो शैतानी ही का ट्रिप बन जाता है एक बहुत बड़ा ख़तरनाक हिस्सा. So similarly, from other point of view, many people are attached to their land, their property. हमने अपना घर नहीं छोड़ना, शहर नहीं छोड़ना. What a more blessed city is the city of Madinatul Munawwara. मदीना शरीफ से कौन सी अच्छी सिटी है. आपने उसको भी छोड़ दिया. फरमाया किसी चीज़ को मकसद ना बनाओ. अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखो वो किधर हैं. जहाँ तुम सहरा में भी चले जाओगे तो तुम्हारा अंदर आबाद हो जाएगा और तुम्हारे साथ होगा अल्लाह पाक और नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ भी तुम्हारे साथ हो. तो जहाँ जहाँ इमाम हुसैन करबला में गए तो करबला में फैज़ चला गया सारा. Similarly, he went to Makkah, Tul Mukarrama. This was days of Hajj. After 5 days, 10 days was Hajj. लेकिन आपने हज नहीं किया. ये भी सबक दिया कि ये जो तुम
खाली और अपनी नफसानी बातों के पीछे, अब अपनी मर्ज़ी के वजीफ़े, अपनी मर्ज़ी का दीन और अपनी मर्ज़ी की बातों के पीछे पड़े हो। देखो अल्लाह और उसका रसूल आपसे क्या चाहता है। अगर अल्लाह चाहता है हज को छोड़ करबला में आओ, वहाँ ज़रूरत है, तो फिर वहाँ रह के जो है अल्लाह नहीं मिलता, फिर वहीं करबला में जाके अल्लाह पाक मिलता है। तो हमारे लोग अपनी बातें, अपने वजीफ़े लगे हुए हैं, और साथ साथ अगर अल्लाह चाह रहा है बंदों के साथ अच्छा तरीका अपनाओ। मसलन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़अन्नास, फ्रॉम ऑल पीपल, सब लोगों से बेहतर बंदा अल्लाह को पसंद वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला। A person who is most beneficial for actually others. What does that mean? It means wherever you are, rays of benefit should emanate from you. अगर आप घर में हैं तो घर में फ़ायदा पहुँच रहा हो, बीवी है उसको भी पहुँच रहा हो आपसे, बच्चे हैं उनसे, कोई जानवर है उसको भी, कोई मेहमान है उससे भी फ़ायदा, किसी खाम हा कोई मसला इशू इस तरह का यानी जुल्म ना हो। इसी तरह आप नेबर हैं तो नेबर को फ़ायदा पहुँच रहा हो। इफ़ यू आर गोइंग इन द स्ट्रीट बेनिफिट्स यू, द पीपल इन द स्ट्रीट, लिविंग इन द स्ट्रीट, दोज पीपल हु आर लिविंग, मुस्लिम नॉन मुस्लिम एनिमल, जो गली में गली वाले बच्चे हैं बूढ़े हैं, आप फ़ायदे के फूल, यू इट्स एज दो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लावर्स ऑफ बेनिफिट, फ्लावर्स ऑफ हैप्पीनेस टू देम। अगर आप काम पे चले गए हैं, if you are an employee, how you will work more than you can, because you have this mentality that the best person is who benefits people. So if I am an employee, government employee or private employee, or working in a shop or a factory or a takeaway, if you have this mentality, you are going to not look what people are saying, what the but it is your motivation that I am going to benefit it the most way. How can this company benefit from me? How can the work colleagues benefit from me? How can this? So you will be doing. If you are an employer, you will think, how can I benefit the employees? वहाँ मैं मजदूरों को किस तरह फ़ायदा ज़्यादा पहुँचा सकता हूँ, तो वो ये सोचेगा साथ साथ कि मजदूरों को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि आइडिया, philosophy of life, one of the philosophies of Islam, of the Sunnah is, as I mentioned, khairun nas, the best amongst you is the one who is most beneficial to people, and that's what it means. अगर आप सियासत में चले ही गए हैं तो देखिए फ़ायदा पहुँच रहा है सबको या आप ही को सिर्फ पहुँच रहा है। So if you are in politics, see that if everyone benefiting wherever you are, or you have taking sides, this is my party, this is other party, the only side you are not taking is the side of Allah. This is party A, this is party B, etc., etc., and I'm going to support. One should think, one have brain, that I should be on the side of truth, I should be on the side of Allah subhanahu wa ta'ala. Not actually like children, like this is football team A and football team B. It's not a matter like this. So Imam Hussain radiallahu anhu's philosophy was this, khairun nas man yanfa'un, the most best amongst you is the one who is most beneficial. So he said that if I can sacrifice my children, my family, everything for the benefit of people, so that they get the right guidance, right Islam, and the good governance, that's what he was doing. और ये हर एक हम में से हर वक्त कर सकता है. If you are going to school, if you are going to on the street, if you are at home, if you are with relatives, how can you benefit? This is the ideology, this is the mentality of successful people. They are giving people, they always think, how can I give? How can I give? And start giving. अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि कोई कितना दे रहा है, वो देखता है कि कितने में से कितने दे रहे हैं. Allah does not look how much someone is giving. He says, He looks at that from how much you are giving. अब एक बंदे के पास 10,000 पाउंड है बैंक में, वो भी मस्जिद के खाते में 5 पाउंड का नोट डाल रहा है. एक में के बैंक में भी इट्स ऑन डेट,
اور پھر 500 پاؤنڈ وہ بھی 5 پاؤنڈ ڈال. اللہ اس کو نہیں دیکھے گا, اللہ وہ بینک اکاؤنٹ کو دیکھے گا کہ یہ کتنے میں سے کتنا دے رہا ہے. So that's why the zakat which Allah subhanahu wa ta'ala has actually made farz is not made that okay you give 500 or 200. He said 2.5%. That means that he looks at what you have, not what you give. So a person who have 1,000 pound, his zakat is 25 pound, he get that his reward. And a person who have 1 million and his zakat is, for example, 250,000, their reward is equal. Although the number is different, because Allah پاک یہ دیکھتا ہے کہ کتنے میں سے کتنا بندہ دے رہا ہے, یہ نہیں کہ کتنا دے رہا ہے. آپ 100 پاؤنڈ دیکھ کے خوش نہ ہو, بینک اکاؤنٹ دیکھیں اس میں کتنے ہیں, اس کے حساب سے دیکھ کے خوش ہوں. سو سکسیسفل پیپل, کامیاب لوگوں کی ہمیشہ یعنی انبیاء اکرام, اولیاء, صحابہ اکرام, از امام حسین رضی اللہ عنہ خود اور غیر مسلم بھی اگر وہ ہیں کامیاب ہیں, they have this mentality giving, کہ دینے والی مینٹلٹی کہ میں دوں, عزت ہے تو دوں, پیسہ ہے تو دوں, سہولت ہے تو دوں, آسانی ہے تو دوں. میں کیسے دے سکتا ہوں, میں اس جانور کو کیسے دے سکتا ہوں, میں اس پڑوسی کو, میں اس رشتہ دار کو کیسے دے سکتا ہوں. اور جو انسکسیسفل مین پیپل ہے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. their mentality is taking, ہمیں کیا ملے گا. وہ ناکام ہو جاتے ہیں, they don't spend what they have of anything. اور وہ بس وہی وہ ڈیڈ سی کی طرح وہ ڈیڈ ہو جائے. why is dead sea dead sea, اس میں نہ پانی باہر ہی نہیں جاتا. Look, the other oceans are living oceans. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, یہ کیوں living ہے? Because actually water comes out of them to the skies and then it showers back on the face of the earth. People are benefiting from it in a way as such. لیکن جو پانی نہیں دے رہے وہ اس کا نام ہی ڈیڈ سی بن گیا ہے کہ وہاں سے وہ پانی نکلتا ہی نہیں, بلکہ جو آتا ہے پھر وہ بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے ادھر پانی. واٹ ایور واٹر کمز, اور وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, نتھنگ گروز دیئر. دوسرے پانی سے ساری زندگی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, مچ آف دا کریشن. وہ کیونکہ پانی چل رہا ہے, اٹ از گیونگ, سمندر چل رہا ہے اور وہ ڈیڈ سی دے کچھ نہیں رہا, وہ وہیں ہے, نہ وہاں سے کوئی چیز اگ رہی ہے, نہ پانی جاتا ہے باہر نکلتا ہے. سو اینی تھنگ وچ بیکم دا اسٹور اٹ بیکم ایکچولی کنٹامینیٹڈ. کوئی اسکل ہے تو وہ دیں. سو وٹ ایور یو گیو. ہم سے یہی رونا روتے رہتے ہیں, وہ میں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن, وہ تو مجھے عزت نہیں دیتے. دس از گیونگ, ٹیکنگ مینٹالٹی, ریسیونگ مینٹالٹی. اس سے باہر نکلیں. ڈونٹ ایون تھنک, ڈونٹ ایون تھنک about receiving. Only think of receiving from Allah, where Imam Hussain thought actually that he will receive. He had one window, one way to look forward, receiving from Allah. تو اسی طرح آپ بھی, میں بھی, جو لینے والا ہے کہ عزت ملے گی, رشتہ دار نہیں دے سکتا آپ کو, اپریشیشن وہ نہیں کرے گا. You hope from Allah Jalla Majduhu, and this is one personality, his treasures are unlimited. اس سے آپ سوچے کہ ہمیں کچھ ملے. باقی کو creation only one way traffic. Successful people, کامیاب لوگ, only they have one way traffic is they think about giving. They never think what is he doing, what did he give me in return, when will he give me, یہ کب مجھے فائدہ پہنچائے گا. اور ہمارا تو اتنا نیچ ذہن ہے, ہم دعوت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو دیکھ کے سوچ کے کہ بھئی یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے. اس لیے that's why you find in Anbiya alayhi salam's life, Imam Hussain, when people come for asking, whatever they have, they give them. They don't look at them and then give them. یہ ہے وہ ہے, وہ کسی کی جتنا کوئی حاجت مند ہے, کوئی پریشان ہے, جو وہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کرتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کہ اپنے. تو ہمارے یہاں 50 سال, 60 سال, 70 سال عمر ہو گئی, ابھی بھی یہی کہتے رہتے ہیں, وہ ہم کیا کریں جی, دوسرا نیکی نہیں کرتا, میرے جواب ہی نہیں دیتا, میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اچھا یہی کہتے کہتے قبر میں چلے جائیں گے, تو وہ تو کبھی بھی نہیں آپ کو دیں گے جواب. جو ہستی دینا چاہتی ہے, جواب بھی دیتی, قدر بھی کرتی ہے, وہ تو اللہ کی ہستی, آپ اسی سے امید رکھیں. دوسروں کے ساتھ صرف گیونگ. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان ٹرکی, وہ جو دا ورلنگ درویش, وہ جو
گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا لیسن دے رہے ہیں؟ وہ کسی نے وہ جو شروع کرایا ان سے کیا لیسن؟ وہ لیسن یہی ہے کہ وہ ایک ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے کہ بھئی صوفیزم کا میسج یہ ہے، اور ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے ایسے. So actually they are representing, they are symbolically giving message کہ تم خود تو اللہ کے ارد گرد گھومو. Your life should revolve around Allah subhanahu wa ta'ala, should be the center. His pleasures to be bھائی اس کے ارد گرد گھومتے رہو، ادھر ادھر نہ دیکھو، اور گھومتے گھومتے وہاں سے لو اور ادھر سے دو دیتے رہو مخلوق کو. ہمارے ہاں ان کا ڈانس دیکھتے ہیں. وہ اصل میں میسج تو یہ ہے جو مولانا جلال الدین رومی کا جو اور ادرز ایکچولی انہوں نے میسج تو یہ دیا کہ بھائی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزارو کہ اللہ کے ارد گرد تم گھومتے رہو. دیٹ یو ول کیپ ورلنگ اینڈ ایکچولی ریوالونگ اراؤنڈ اللہ سبحانہ، کہ اللہ کے ارد گرد کہتے ہیں نا آج یہ فلاں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو وہی انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ گھومتے اس لیے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بھائی یو شوڈ میک اللہ ایز یور سینٹر اینڈ ریوالو کیپ اراؤنڈ، ڈونٹ لک ایٹ اینی ون ایلس. آپ وہ اپنی موج میں گم ہیں. تو اس طرح آپ بھی اللہ کی حضوری میں گم رہو، اسے لیتے رہو، مخلوق کو دیتے رہو. بس یہ دو ہاتھ، وہ آپ دیکھیں ان کو، ان کا ایک ہاتھ ایسے ہوتا ہے، ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو وہ مین، اس لیے وہ صوفیزم کا سمبل کر، کیونکہ وہ میسج وہ دے رہے ہیں کہ صوفیزم کا بھی یہی مین میسج یہی ہے that the presence of Allah, the obedience to Allah, making Allah's life and serving the creation, serving, because whatever you are being given، کوئی بھی چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے، نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے. لیکن آپ ہاتھ ایک نیچے دینے والا بس اپنا دیتے رہیں، اوپر سے لے کے دینے. تو جو بندہ زندگی اس اصول پہ گزارے گا وہ کامیاب بھی ہوگا، خوش بھی رہے گا، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا. اخلاص نیت ہمارا یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے واٹس دے ان دیئر فار می، ہمارے لیے کیا اندر ہے. بھئی یہ اللہ کو کہیں کہ اللہ پاک اس میں میرے لیے کیا ہے، تو اللہ پاک بتائے گا ہاں بہت کچھ میں دوں گا. ہم جو ہماری طرح کے بیکاری ہے انہی کو پوچھتے ہیں بھئی ہمیں، وہ تو خود بیچارے اس تلاش میں ہیں. تو مخلوق تو خود فقیر ہے، فقیروں سے کیوں مانگے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او پیپل entire people, you are all beggars. انتم الفقراء الی اللہ، to Allah. Allah is the giver. واللہ غنی وانتم الفقراء. Allah is the غنی, meaning he is the one who does not need and has infinite خزائن, infinite treasures. وانتم الفقراء جو ہے. تو دوسرے تو فقیر ہے. آپ فقیر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 10 فقیر مانگنے جائے وہ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں؟ وہ جس گھر میں جائے اس سے مانگتے ہیں، دروازہ کھراتے ہیں بھائی دے دو کوئی، کہ وہ آپس میں یار مجھے دے دینا، وہ مجھے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تو کوئی اچھی فقیری نہیں ہے. بیگرز بھی اس طرح نہیں کرتے، ہم اس طرح کر رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ اٹ لائک دس. وہ یہ بندہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، ریلیٹیو مجھے کیوں نہیں دے رہا، فلانا مجھے کیوں نہیں دے رہا. آپس میں لڑ رہے ہیں اور جس ہستی کو دے کر خوش ہے اس کی طرف ہو ہی نہیں رہے ہیں. And the one who is happy to give and is happy to bless people, there we are not paying attention. انہی سے میاں بیوی کیا تو حکومتیں کیا، یہ دیکھ لیں گھر سے لے کر رشتہ داروں تک انٹرنیشنلی بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ریسورسز ہوں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی حکومت کی اسی مہینے میں. In the end of Dhul Hijjah he was actually stabbed, and according to one riwayah he was buried in first Muharram. first Muharram میں آپ کی جو ہے وہ آپ دفنائے گئے. شہادت آپ کی جو ہے ذی الحجہ کے آخر میں جو آپ کو، تو پھر آپ کئی دن بیمار رہے، زخمی رہے. تو اس وقت ٹیکنالوجی، there was not so much technology, but there came a time when there was no one to accept zakat. ان کے زمانے میں وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والے بندے نہیں ملتے تھے، کہ بھئی ایوری ون ووڈ ہیو منی، کیونکہ ہی ہیڈ اے گیونگ مینٹیلٹی. خود بھی خوش، اللہ کی رضا میں اور لوگوں کو بھی خوش. تو آپ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ میسج ایک لے لیں کہ اگر اللہ ہر چیز دے کے مل جائے تو سودا بڑا سستا ہے، اور ہر چیز مل جائے اور اللہ چلا جائے تو آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا، بہت گھاٹے کا سودا کر لیا. کہ اپنا
اور دوسرا فقیروں سے نہ لڑے. اپنے جیسے لوگ ہیں جو وہ مانگنے بھائی ان سے مانگیں, ان سے امید نہ رکھیں. گیونگ مینٹیلٹی رکھیں, میننگ always wherever you are, not about money, skill, knowledge. کئی دفعہ معافی بھی ایک سخاوت ہے, معافی کی بھی سخاوت کیا کرے, پیسوں کی سخاوت, پیسے نہیں تو معافی دیا کرے لوگوں کو. میننگ فائنڈ آؤٹ who have done any mistake. معافی اسی کو ملتی جو غلطی کرتا ہے. تو جو لوگوں کو ڈھونڈیں جن لوگوں نے غلطی کی ہے, کس نے آپ کی غیبت کی ہے, کس نے چغلی کی ہے, معافی بھی دی جاتی ہے. معافی دیں, کسی کو حسن خلق دیں, کسی کو صبر دیں. کئی بندے ہیں وہ سر کھاتے ہیں آ کے, کوئی یعنی بات نہ سر نہ پاؤں ان کا اس بات کا ہوتا ہے, وہ یعنی ان کا فضول گفتگو, ان کا سننا بھی, ان بات کو صبر دیں ان کو سن کے, وہ سننا بھی اجر ہے. ایسا بندہ ہے پھر اس کو صبر دیں, جو غلطی والا اس کو معافی دیں, جو آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کو شکر کی گولی دیں. شکر یعنی اس کا شکر, اپنا شکرانہ کریں. جو تھوڑی کمی کوتاہی کرتا ہے اس کو نظر انداز کریں. تو یہ دروازہ ہی بند کر دے. ون وے ٹریفک, لائک دیر ٹو ویز روڈ, ون وے روڈ. دینے والا ذہن, دینے والا دل, دینے والی زندگی, یہ ذہن رکھیں. اللہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بندے سے وہی معاملہ کرتا ہے جس طرح بندہ اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ اس کا یہ ہے تو اللہ بھی اس کو دیتا رہے گا, وہ آگے مخلوق کو دیتا رہے گا. اور سب سے بڑی پرسنالٹی امام حسین رضی اللہ عنہ کا سبق یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا جس پر انہوں نے ہر چیز قربان کی, اللہ کی رضا. ہم سوچتے ہیں میرے بیسٹ فرینڈ کون ہے ہمارا, آپ کا بیسٹ فرینڈ اصل میں اللہ ہے جل مجدہ. جو اللہ یہ آپ کی خیر چاہتا ہے, اتنا کوئی آپ سے محبت. ہر ایک کے ذہن میں ہوگا میں گھر میں جاؤں گا, میرے فرینڈ انتظار کر رہے ہیں, میرا فلاں انتظار کر رہا ہے. اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کے ذہن میں اللہ ہوتا ہے صرف, کہ وہی اللہ پاک میرا بیسٹ فرینڈ. اٹس اے مین پرسنالٹی ان ہز مائنڈ. ہم نے پرائرٹی اور چیزوں کو دی ہوئی ہے, اللہ کو پارٹ ٹائم کے لیے رکھا ہوا. پریشانی آ گئی تو اللہ کو لے آئے بیچ میں, اور کوئی مشکل جن آ گیا تو اللہ کو لے آئے, اور باقی جو ہے پھر دوسرے کود رہے ہیں, شیطان کود رہا ہے زندگی میں. تو اس طرح تو نہیں, مطلب اللہ ہر وقت ہو, دوسرے پارٹ ٹائم ہے اللہ اس لیے. سو دس از ون آف دا میسیج آف یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جو پیغام دیا. اور یہ جو طریقہ محمدیہ یہ امام حسین ہی کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں شجرہ پڑھیں اوپر, وہاں سے آ رہا ہے بھئی زبان کو بچاؤ, کانوں کو, آنکھوں کو. آپ نے ہاتھ کٹا دیے, غلط کام نہیں ہونے دیا ہاتھ سے. آنکھیں پھوڑی گئیں آپ کی لیکن آپ نے غلط کی طرف اٹھی نہیں. آپ کی گردن کاٹ گئی لیکن جو ہے کان غلط طرف نہیں گئے. ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا, گناہ کی طرف نہیں گئے. تو یہ جو ساون آرگنز پیوریفیکیشن یہ جو بتایا جاتا ہے یہ انہی سے اصل میں لیا گیا, کہ انہوں نے تو کٹا دیے اللہ کی رضا کے لیے, کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہونی اس سے بہتر کاٹ جائے. یہ میسیج تو ہم یہ ہمیں دے گئے کہ تم ایسا کرنا, چلو کٹانا تو نہیں لیکن ان کو غلط کاموں سے کاٹ لینا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کے پیغام کو جو بندہ سمجھ کے عمل کرے گا تو انشاءاللہ جب آپ مریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من حب, بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس کی صحیح سچی محبت ہے. زبانی کلامی نہیں, زبانی کلامی نہیں, یعنی عملی محبت دل میں بھی ہو, زبان پر بھی ہو, جو صحیح معنوں میں. محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو ٹیسٹ بتا دے آپ کس سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں گے میں تو اللہ سے محبت ہے, میں تو امام حسین کو چاہتا ہوں, میں تو نبی علیہ السلام, لیکن اس کی ایک آزمائش بھی ہے. دیر از اے ٹیسٹ, سیلف ٹیسٹ. یو کین ٹیسٹ یور سیلف ہو یو ریئلی لو. محبت اس سے ہوتی ہے, محبت اس کو کہتے ہیں when you think of that personality you come out of time and space. محبت اس کو کہتے ہیں جس سے محبت جب اس کی یاد آ جاتی ہے تو نہ وقت کا پتہ چلتا ہے نہ جگہ کا پتہ چلتا ہے میں کہاں ہوں, وہ اس سے ہے وہ محبت آپ کو. اب کئی لوگ بزنس کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں دے آر آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. کوئی لوگ کیریئر, فٹ بال ٹیم, وٹ ایور اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹ کین بی اے ویمن. کوئی ہے ایسا جس کے ساتھ آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, ٹائم گزر جاتا ہے. نماز میں تو ٹائم گزرتا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. کیا خیال ہے,
ذکر میں تو گزرتا ٹائم، بس اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ سے محبت. درود شریف پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ جگہ کہ نہیں میں کہاں ہوں. تو جس کو یاد، اینی ون ہو یو ریممبر اور یو اسپینڈ ٹائم ود اینڈ یو کم آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس، دیٹ از دا پرسنالٹی ہو یو لو دا موسٹ. وہ ہے اصل میں محبت. تو صحابہ کرام رضوان اجمعین، اور یا کسی سے بھی آپ کو دنیا کی لے لیں، تو کئی لوگ ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، کہتے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. دس مین دا ٹائپ آف تھنگس دے آر لوکنگ، دیٹس واٹ دے آر پرسنالٹی، دیٹس واٹ دے آر ان لو ود. کوئی کہتے ٹی وی کے بیٹھ یہ فلم لگی تھی پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزر گیا. تو وہ جو لوگ اندر ہیں وہی آپ سے ان سے محبت کرتے. اصل میں آپ کی ریالٹی یہ ہے، زبان سے جو مرضی کہتے رہے، اللہ پاک تو دل کو دیکھتا ہے. فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ پاک آپ کے مال دولت کو، وصورکم، تمہاری یہ ظاہری صورت زبان جو کہتی صرف اس کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیتکم، اللہ پاک دلوں کو اور دلوں میں بھی پھر نیتوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں وہ نیت کیا ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو آسان سا طریقہ بتا دیا، آپ خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ وہ کون سی گیم ہے، کون سا بندہ ہے، کون سا ٹی وی پروگرام ہے، کون سے لوگ ہیں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ ٹائم کا پتہ چلتا ہے نہ جگہ کا پتہ چلتا ہے. او ہو اتنا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا. تو اگر تو نماز میں ایسا ہوتا ہے، اگر ذکر میں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، تو پھر سمجھ جائیں آپ اللہ سے. اور اگر آپ پر وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی بوجھ، اب کس وقت ختم ہوگا، کس وقت ختم ہوگا، کس وقت یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ سمجھ لیں پھر ابھی وہ پرائیورٹی نہیں ہے. پوچھ لیں جو جن لوگوں کو کسی سے محبت ہے ان سے پوچھ لیں. پروفیشن وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. کرکٹ والے جو ہے وہ سردی میں بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، گرمی میں بھی ٹریننگ. ان کو کسی سے محبت ہوگی کرکٹ سے، وہ نہ گرمی کو دیکھ رہے ہیں نہ سردی کو، نہ ٹائم دیکھ رہے ہیں نہ کوئی. اسی طرح جب صحیح معنوں میں امام حسین اور اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی تو آپ کا پھر ذکر کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو نہ وقت یاد رہے گا نہ جگہ یاد رہتی ہے. پھر جو ہے یہ ایک آسان سا نسخہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہی پروفیشن ہے آپ کا، وہی پیشن ہے آپ کا. دس از یور پیشن. وین یو کم آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس، یو ڈونٹ فیل ٹائم، یو ڈونٹ فیل اسپیس، دیٹ از یور پیشن. لیکن اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی چینج. جب وہ اللہ اس کے رسول کا بن جائے بس پھر بندے کی موج ہی موج ہے اور پھر بندہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just a few announcements, inshallah. One is the most important, as is mentioned, Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu, they sacrificed their whole life for this purpose and this mission. And we're not really asked to sacrifice to this level, but at least sacrifice our desires of sin, which we commit with our organs and mind. So for that, inshallah, like the teacher mentioned, this is actually their way. This is the way of Imam Hussain, which was passed down to them by their blessed father and their most blessed grandfather, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So just for a short while after the Isha Salah, those people who want to learn this path, who are struggling with any sins and difficulties, inshallah, do remain behind and sit with one of the brothers just for about 15 minutes or so and just have an overview of this path. And if it's something that you think it will benefit you, then alhamdulillah, good and well, you will benefit from it, inshallah. But there's no compulsion. It's a freedom of choice that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. But you've made this effort to come here, just take a little extra time and then learn the path, inshallah, so we can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, as you're aware, mashallah, the teacher and the brothers, they travel to different countries for this purpose mainly, so people can benefit and become successful in this world and the hereafter. Inshallah, they intend to travel to Bangladesh, inshallah, to comfort those people who are being persecuted and tortured, and you can't really imagine what they are going through. We are in the comfort of our own homes, in our own little bubble, as they say,
but just to have a feeling what they're going through and to help them and give them some comfort, inshallah. They intend to visit Bangladesh, inshallah. And other trips that are happening as well. Some brothers are going on an international dawah trip to Russian states, Kyrgyzstan, where they will, inshallah, for this purpose, to take the message to the people of that locality so they can benefit. So really, it's an opportunity for all of us. So it's not limited just to certain people, but the most easiest and simplest thing a person can do is at least make an intention, because that doesn't cost anything. So firstly, always have an intention that, for this purpose, you'll try to help wherever you can. So, some people obviously don't have free time, they're busy with work. So if you can't, for example, actually travel on one of these trips, then maybe make an intention and sponsor somebody to actually go, because you'll get the reward of that person who'll do all the effort, but you'll be getting it sitting in your own house. If not, a person can sponsor literature, and if the least, maybe a book which may cost a couple of pounds, that most of us we just spend every day on everyday needs. So inshallah, try to benefit from these kind of things. The other is, obviously, there are people who are actually traveling on this path, and for this purpose, alhamdulillah, we have ustads who are here throughout the night to help you. If any difficulties you're facing, or you've completed any sheets and things, you can see these ustads and they can help you to progress further. Any problems you may be finding or difficulties, you can see these brothers, inshallah. So please give your names to the relevant people who will take your names to see these teachers, inshallah. And another is, some people, maybe we suffer from spiritual illnesses, maybe they are jinnat related, or we think sometimes somebody has done some black magic on me or something like that. And in reality, people who actually suffer from these things, somebody has actually done something to them, but actually it's Allah subhanahu wa ta'ala who's actually done that. Because nothing can happen, nothing can benefit or harm anybody without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. But sometimes these things happen, so it brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So if you're suffering from anything like this, we have brother Dr. Shalom. You can give your name to the relevant people to make an appointment to see him, and he'll inshallah advise and help on this matter. Also, physical या बीमारी है फिर भी उन्हीं को मिले, मुझे ना कहें मैं बैठा हूँ वैसे. Yeah, inshallah. Also, alhamdulillah, by the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, because it's Allah is actually the doer and the helper. So if anybody apart from spiritual illnesses, they are actually suffering from any physical illnesses, they can also see Dr. Shalom, and inshallah he will advise and help in that matter. So do take advantage of these opportunities. There's no need to come for the teacher for these things, because they are here just for our spiritual guidance. So these brothers have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala to provide assistance in these matters. So do, if you have these problems, do come and see these brothers and make an appointment and benefit, because maybe this might be the means or the way that a person can come towards Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, do try to benefit. उर्दू में वो जो फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह का कुर्ब नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा सीखना है तो वो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ. अगर आपको कोई समझते हैं कोई जिन्नात है, जादू है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए भी एक दो साथी उनको पूरी तरह ट्रेन, इजाज़त है, वो ज़िक्र दम जो भी है वो आप नाम लेके उसको इशा के बाद मिल लें. मुझे तो खुद ब्लड प्रेशर, मैं आपकी क्या ठीक करूँगा, मैं तो आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, तो लेकिन उनको है तो वो अपना आपको कुछ ना कुछ बताएंगे वजीफ़ा या जो भी है. तो मैं तो चाहता हूँ भाई कब्र में आपको मार ना पड़े, दोज़ख में फ़रिश्ते गुरज ना मारें, वो ख़तरनाक है. मेरे पास उसका इलाज है, तो वो मेरे पास आए. जो दुनियावी चीज़ें हैं वो आप ये भी साथ, चलो ये भी बातें होती हैं, तो वो भी जादू टूना उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने तरीक़ा बताया मशाइख़ ने, तो आप बेशक उनको मिले, वो आपकी दुआ भी सारा पर्सन कैन गेट रिलीफ एज वेल. बस मेरे लिए भी दुआ करें. जज़ाकल्लाह. ठीक है जी. Inshallah, if I could just request, you can maybe stand up for a minute or so, just to stretch your legs before we
begin with the majlis of zikr, inshallah. Once again, a person rectifies his intention, clears his mind of worldly thoughts, bring our attention back towards Allah subhanahu wa ta'ala, thinking of Allah subhanahu wa ta'ala, that He's with us, He's watching us, and He is hearing us, inshallah. Sometimes a person can be just reciting with their tongue, but because they're not connected with Allah subhanahu wa ta'ala, there's less benefit a person achieves. So more benefit is actually when a person is connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So a person can be doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time he can be thinking of the sins that he may have committed over the last 24 hours of his life, and then also thinking of the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with, and from the heart calling Allah subhanahu wa ta'ala for guidance and our help with worldly matters and other matters, inshallah. So you're connected with Allah subhanahu wa ta'ala, so your mind doesn't drift. And then when we recite durood on the best of creation, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, try to bring them into your mind, that imagine how much they love us, how much they love the ummah, and in turn, really what are we doing for them, and connect yourself so you can benefit from their affairs and blessings as well, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. आप नियत करेंगे हमारी जो तिलावत ज़िक्र इसका सवाब हदियत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु व कर्रम वजह और उनके जो साथी और सहाब शुहदाए करबला की बारगाह में पेश करेंगे, ताकि हमें भी अल्लाह पाक हम पर भी रहम फरमाए. बिस्मिल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لا الله لا إله إلا 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 الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله الله
الله
الله أكبر. لا ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. 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 رب اغفر وارحم وأنت خير. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات، وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات، وما في الأرض. الله أكبر عدد ما أحصى كتابه. الله أكبر ملء ما أحصى كتابه. سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. يا حي يا قيوم،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا باب الرضا والتيسير والعلم والشفاء، وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير والجهل والأمراض والذنوب، وتكون لنا بها وليا ونصيرا وهاديا وشافعا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا کرم الاکرمین، ہماری یہ مجلس اصالِ ثواب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی نسبت سے قبول فرما. اس میں جو بھی نیکی کا کام، ذکر، تلاوت قرآن، تسبیحات، درود شریف، ذکر، اذکار، ورد، اوراد کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہدیتاً تحفتاً حضور علیہ السلام صاحب الولاق علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما. آپ کے توفیل تمام انبیاء، رسل، ملائکہ علیہ السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، خاص طور پر سیدنا امام حسین، سیدہ زینب، امام زین العابدین، سیدنا عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بھی جتنے شہدائے کربلا یا وہاں تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ساتھ شہید ہوئے یا نصرت کی، ان سب کو ہمارا سلام بھی اور اس کا ثواب بھی عطا فرما. قیامت کے دن ہمیں ایسی ہستیوں کی شفاعت نصیب فرما، دنیا میں ان کے مشن اور ان کے پیغام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ یہاں آئے ہیں یا رب العالمین سب کو اپنی رضا، اپنا قرب نصیب فرما. جو ہم گناہوں میں پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، ہمیں بیداری، حضوری نصیب فرما، اطاعت و بندگی نصیب فرما، نبی علیہ السلام کا سچا عشق و محبت نصیب فرما. جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو گناہوں کی بیماری جن کو لگی ہے ان کو یا رب العالمین تقوی عطا فرما. جن کو کوئی جسمانی بیماری ہے ان کو شفا، جن کو کوئی روحانی بیماری ہے ان کو بھی شفا. جو جادو و ٹونے کے مرتکب ہیں یا مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. برما، کشمیر، فلسطین، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، نصرت فرما. دنیا کے کافروں کو ایمان نصیب فرما، مسلمانوں کو نیک اعمال صالح عطیت و توفیق عطا فرما. حکمرانوں کو اچھی حکمرانی، رعایا کو اپنے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو لوگوں کے لیے نفع رسانی اور نفع بخشنے والے اور نفع پہنچانے والے ہوں تیری رضا کے لیے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے بڑوں پر بھی رحم فرما، چھوٹوں پر بھی رحم فرما. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق. ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا، عزت والی زندگیاں اپنے گھروں میں سکون نصیب فرما. لڑائی جھگڑے، فتنے فساد اور بغض و حسد سے پاک فرما. ہمارے جو بھی رشتہ دار، دوست احباب بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، شفا نصیب فرما. مولانا قاری نذیر صاحب پاکستان میں جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، وہ بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو شفا نصیب فرما. اگر ان کی موت آئی ہے ان کو بہترین ایمان اور بہترین حالت احسان میں ان کی زندگی اور ان کو روح کو رخصت فرما، اور آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جمع فرما. وصلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین.